ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ایک باپ مرتا ہے نا، وہ چالو کاروبار چھوڑ کر جاتا ہے، اب کاروبار میں جو پیسہ انویسٹمنٹ ہوا ہے، جتنا بھی پیسہ لگا ہے نا، وہ سارے کا سارا ترکہ بن جائے گا، اس کا کاروبار بھی ترکہ ہے، اس کاروبار سے جو پرافٹ آئے گا وہ بھی ترکے میں شامل ہوگا۔ اب اس کاروبار چل رہا ہے، اب 10 سال کے بعد اس کو تقسیم کرتے ہیں، وہ بڑا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے یہ تقسیم کرنی ہے اس وقت کے مطابق جب باپ فوت ہوا تھا، اس وقت جو جائیداد تھی نا اس کو میں نے تقسیم کرنا ہے۔ یہ غلط ہے، اس جائیداد سے جو پرافٹ ہوا ہے وہ اس جائیداد میں شامل کیا جائے گا۔ آپ نے کاروبار سے کوئی پلاٹ خریدے ہیں، کوئی دکان بنائی ہے، اس کے کاروبار سے جو پلازہ بنایا ہے، اس پلازے میں، اس دکان میں، اس مارکیٹ میں سارے بہن بھائی شریک ہیں، وہ اکیلا ایک آدمی شریک نہیں ہوگا کہ وہ اس پر سانپ بن کر بیٹھ جائے، وہ جو صرف اس کو تقسیم کرے جو مرتے وقت چھوڑا تھا، باقی کو تقسیم نہ کرے، یہ غلط ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے معاشرے میں کچھ اونچ نیچ ایسی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب بیٹا باپ کے ساتھ کام کر رہا ہے تو یہ بطور عامل کے، بطور مزدور کے کام کر رہا ہے اور مستقل اس کی یعنی ملکیت نہیں ہے، یہ باپ کے کام کو آگے بڑھا رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ تنخواہ بھی زیادہ لے رہا ہے، اخراجات بھی اس کی زیادہ ہیں، تو اس کا حق نہیں بنتا کہ باپ کی وفات کے بعد وہ زیادہ مال لے لے یا حصے میں وہ زیادہ شریک ہو جائے۔ نہیں، اس کا حصہ زیادہ نہیں بنتا، بلکہ جتنا بھائیوں کا ہے اتنا اس کا بھی ہے، اور اس نے اگر زیادہ کام کیا ہے تو زیادہ استعمال بھی کیے ہیں۔ اب جلدی بڑا ہوگا، جلدی تعلیم مکمل کرے گا، اب والد کے ساتھ وہ کاروبار میں شریک ہو گیا، ٹھیک ہے، اپنے والد کی مدد کر رہا ہے، مال کس کا ہے؟ والد کا۔ اس کو پڑھایا لکھایا کس نے؟ والد نے، یہی ہے نا۔ اب والد نے اسے کہا بیٹا میرے ساتھ آ کر کاروبار میں میرا ہاتھ بٹاؤ، اب اس نے ہاتھ بٹانا شروع کیا، کرتے کرتے 10 سال 12 سال 15 سال جتنی اس کی والد کی زندگی تھی، جب والد کا انتقال ہوتا ہے تو اب یہ بڑے صاحب، بڑے بھائی کہتے ہیں یہ تو میں نے خود کمایا، بھئی یہ تم ساری محنت تو میں نے کی، تم چھوٹوں نے کیا کیا، تم تو ابھی نابالغ ہو۔ میں اپنے والد کے ساتھ صبح گیا، میں نے شامیں ضائع کی، میں نے راتیں ضائع کی، اس مال کو کمانے میں میرا حصہ ہے، یہ تو مال میرا ہے، والد کا تو نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ والد کے ساتھ والد کی خدمت کے طور پر وہ شریک ہوا تھا، اگر اس نے اپنے والد کی خدمت کی ہے، اس کا ہاتھ بٹایا ہے، اس کے کاروبار کو آگے لے گیا ہے، تو پھر اللہ سے اس کا اجر چاہے نا کہ اللہ میں نے اپنے والد کی خدمت کی، میں نے اپنے والد کو راضی رکھا، میں نے اپنے والد کا ساتھ دیا، میں نے اس کے کاروبار کو یہاں سے وہاں پہنچا دیا۔ آپ کا اجر اللہ کی بارگاہ میں ہے، آپ کو والد کا فرما بردار، والد کا اطاعت گزار لکھا جائے گا، لیکن آپ اور میں بدلہ یہی لینا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے نہیں جی، والد آیا تھا تو یہ کاروبار کا ہجوم یہاں تھا، اور یہاں تک تو میں لے گیا ہوں، کسی کا حصہ نہیں ہے۔ والد کیونکہ سب چیک بک پہ سائن اس کے، کاروبار اس کے قبضے میں، ملازمین سارے اس کو جانتے ہیں، اب انہی ملازمین سے چھوٹے بہن بھائیوں کو دھکے دے کر باہر کر دیتا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، ایک نیکی کا کام کیا لیکن آخر میں اس نیکی کو ضائع کر دیا۔ اگر وہ جب والد صاحب اور بھائیوں کا ایک ہی کاروبار ہے تو وہ ٹوٹل والد صاحب ہی کا ہے، اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیں کہ وہ آپ کا بھی ہے۔ اللہ نہ کرے ابا کا انتقال ہو گیا تو بہنوں کا پورا اس میں سے حصہ نکلے گا، یہ خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لے ہوئے بات۔ آج یہ ہوتا ہے، میں بار بار یہ مسئلہ بتا چکا ہوں لیکن کھوپڑی میں بیٹھ نہیں رہا لوگوں کے۔ ابا کا بزنس تھا، دکان تھی چھوٹی سی گٹکے کی، آپ نے اس کو ترقی دے کر ایک بہت بڑا شاپنگ ہال بنا دیا اور لاکھوں کروڑوں کا بزنس بنا دیا، تو ابا کے مرنے کے بعد آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولو نہیں ملے گا۔ باپ نے ایک کاروبار چھوڑ کے گیا، اس کاروبار کو آگے بڑھایا، آگے بڑھانے کے بعد کیا کہتے ہیں، ابا کا تو اتنا کاروبار تھا، میں نے اتنا بڑھا دیا، تم صرف اتنے میں سے لو، یہ جو بڑھایا ہے اس میں سے نہیں دوں گا۔ یہ ظالم بھائی ہے، کیونکہ جو بڑھایا ہے نا، جس کو لے کے آگے بڑھا تھا اس میں سب کا حق تھا، یعنی سب کا شیئر تھا، اس میں شیئر تھا 50% کا شیئر، یعنی ایک بیٹا جو اس کا بالکل 5 سال کا ہے اور یہ 40 سال تھکا کام لے کے آگے بڑھا، تو اس کا 50% شیئر تھا اس میں، تو آج جتنا بڑھ گیا نا اس میں آدھا اس کا ہے۔ تو بڑا بھائی کیا کہتا ہے کہ سب میں نے کیا، ارے تم نے کیا، اس کا پیسہ لے کے کیا، اس کا شیئر تھا اس میں، اس کو دو۔ یہاں یہ شکل ہوتی ہے بھائی کی کہ وہ ظالم ہو جاتا ہے، تو بڑا بھائی مظلوم بھی ہوتا ہے، ظالم بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ مشترکہ خاندان جب ہوتا ہے تو وراثت کے مسئلے کس طرح سے اٹکتے ہیں، اسلامی قانونی وراثت کے تقاضے قربان کیے جاتے ہیں اور خاندان کے رسم و رواج کو بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وراثت کے مسائل سیکھنے چاہیے۔ جہاں اسلام کے تقاضے ہوں وراثت کے اس کو پورا کرو اور
खानदानी जो मांग है उसको आप नीचे दबाओ, उसके साथ आप रह सकते हो, साथ में रहो, वरना फिर अलग अलग रहो। इस्लाम ने जो तालीमात दिए उन तालीमात के साथ हमें एक साथ रहना चाहिए। अल्लाह हम सबको हक बात कहने सुनने उसके अंदर अमल की तौफीक दे।